میں سوال پوچھوں آپ سے جس کا جواب شاید شادی شدہ انسان بھی جاننا چاہتا ہے کہ شادی کے بعد سب سے پہلا حق مرد پر کس کا ہوتا ہے، بیوی کا، ماں باپ یا بہن بھائیوں کا؟ یہ سوال اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یعنی مطلب کیونکہ بہت سے گھروں میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا، اب اسے ماں باپ کی پرواہ نہیں رہی، بہن بھائیوں سے محبت نہیں رہی، اور دوسری طرف بیوی کی طرف سے یہ شکوہ اور گلہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر میری بات نہیں سنتے، صرف اپنی امی کی بات سنتے ہیں۔ آخر سوال یہ بنتا ہے کہ غلطی پر کون ہے، بیوی، والدین یا شوہر؟ سوشل میڈیا پر لوگ تو ہر طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے بیوی ہی سب کچھ، اور کوئی کہتا ہے کہ ماں کے بعد کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آخر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام جذبات اور جلد بازی کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نہ بیوی پر ظلم کی اجازت دیتا ہے اور نہ والدین پر حق تلفی اور ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک بات پتہ ہے، کیا واقعی میں شادی کے بعد کچھ مرد اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے صحیح میں دور ہو جاتے ہیں؟ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ اکثر بیوی نہیں بلکہ کچھ بیوی ہوتی ہے۔ کبھی شوہر کی کمزوری اور غلط فیصلہ سازی، کبھی غلط فہمیاں، اور کبھی والدین کی طرف سے تھوڑی بہت سخت رویہ، اور کبھی بیوی کی طرف سے زیادہ شکایت۔ یہ سب مل کر اختلاف اور پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کسی ایک کو غلط ٹھہرانا یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ آپ اپنے امی سے بات کم کیا کرے، زیادہ وقت مجھے دیا کرے، زیادہ موبائل پر مجھ سے بات کیا کرے، مہینہ میں ایک آدھ بار، ہفتہ میں ایک آدھ بار اپنے ماں سے بات کر لیا کرے، اور روزانہ مجھ سے بات کرے، تو کیا بیوی کی بات فوراً مان لیں؟ اگر بات کسی حقیقی تکلیف، ظلم یا نا انصافی کی ہو تو شوہر کو سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ حل تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن مقصد صرف بہن بھائیوں یا والدین سے بلا وجہ دور کرنا ہو تو اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح والدین بھی اگر بیٹے سے کہے کہ اپنے بیوی کو بالکل اہمیت نہیں دو تو یہ بھی اسلام کے تعلیم کے مطابق نہیں۔ تو پھر اسلام کا اصل اصول اور حکم کیا ہے؟ اسلام کا اصول بالکل واضح، صاف اور کلیئر ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، کسی ایک پر ظلم کرنا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو کیا شادی کے بعد اصل امتحان محبت کا نہیں بلکہ انصاف کا ہوتا ہے؟ جی بالکل، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب بیوی اور ایک خوشحال گھر کا راز کیا ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آخر میں ایک ایسا اصول آئے گا کہ جس پر عمل کر کے بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ شادی کے بعد اصل امتحان محبت کا، انصاف کا ہے، تو پھر یہ انصاف بگڑتا کیوں ہے؟ وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر خوشحال گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جلد بازی میں فیصلے کرنا ہے۔ آج کل کے بہت سارے شوہر جلد بازی میں آ کر یا تو بیوی کی باتوں میں آ کر وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں یا والدین کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تمام باتیں اور تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر انصاف سے فیصلہ کرنے والا بہت کم لوگ رہ گئے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کا اصول یہ ہے، رشتہ نہیں بلکہ حق دیکھا جائے۔ اگر بیوی روزانہ اپنے شوہر سے کہے کہ آپ کی امی مجھ سے یہ کہتی ہے، آپ کی بہن میرے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے، آپ کے گھر میں مجھ سے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ برتاؤ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کیا کرے؟ پھر تو فوراً فیصلہ نہیں کرے، کبھی کبھی جذبات میں آ کر، جلدی بازی میں کسی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کرنے میں حق تلفی اور ظلم ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھدار شوہر اور اچھا ویکتی وہ فوراً جج نہیں بن جاتا ہے، بلکہ دونوں فریق کی بات سن کر حکمت سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض مرد، بعض لڑکے شادی کے بعد اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے یہاں تک کہ بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں بیوی کی بعض باتوں میں آ کر۔ تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر والدین اور گھر والے ظلم نہیں کر رہے ہیں، صرف بیوی کی باتوں میں آ کر والدین اور گھر والوں سے تعلق ختم کر دیا جائے تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری طرف بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری میں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک کا حق ادا کرو اور دوسرے کا حق کو چھوڑ دو۔ اگر واقعی میں شوہر کو اور بیوی کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ سچ میں والدین کی طرف سے مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں، اس حال میں پھر کیا کرے؟ تب بھی انصافی کرے، بیوی کی بات سنے، والدین کا احترام قائم رکھے اور حکمت کے ساتھ انصاف کرے، نہ والدین کی بے ادبی کرے اور نہ بیوی کو تنہا چھوڑ دے۔ یاد رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم کی حمایت نہیں کی ہے اور نہ کبھی رشتہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔
تو کیا کامیاب شوہر وہ ہے جو سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے بیوی کو ہر وقت کہتا رہے آئی لو یو جانو؟ سب کو خوش کرنا ہمیشہ ممکن نہیں، لیکن سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا یہ ممکن ہے۔ کامیاب شوہر وہ نہیں جو ہر وقت جی 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 کرتا رہے اور آئی لو یو میری جانو کرتا رہے، بلکہ ہر معاملہ کو دیکھ کر ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہے۔ ہاں، ایک آخری سوال، گھر زیادہ کس وجہ سے ٹوٹتے ہیں؟ غریبی کی وجہ سے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ غربت سے کم، انا یعنی ایگو سے زیادہ، پیسے کے کمی والے اکثر گھر خوش رہتے ہیں، لیکن جہاں ہر شخص یہ کہے کہ میں کیوں جھوں، وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور غصے پر قابو رکھنے کے بارے میں فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے۔ تو پھر اصل امتحان بیوی اور والدین میں سے کسی ایک کو چننا نہیں، بلکہ دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ جی بالکل، ابھی اصل بات باقی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو انصاف کرنے میں پہل کون کرے؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمیں کون سا ایسا سبق دیتا ہے جس سے ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں؟ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو مل جل کرنے میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ ہمیشہ غلطی کرنے والے کو یا سمجھدار ویکتی کو۔ اسلام میں اصل کامیابی بحث جیتنے میں نہیں ہے، ڈیبیٹ جیتنے میں نہیں ہے، بلکہ رشتہ کو بچانے میں ہے۔ اگر آپ کا ایک قدم رشتہ کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے تو وہ کمزوری نہیں بلکہ ایمانداری کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، لیکن مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر میری خاموشی اور نرمی سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو میں اللہ کی راضی کے لیے یہ قدم اٹھاؤں گا۔ غصہ آخر اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ غصے میں انسان وہ الفاظ بول دیتے ہیں جس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال کیا اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ ذرا سوچئے کہ ایک ہی نصیحت ایک ہی بات کو بار بار دہرائی گئی ہو تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اچھا، بہترین شوہر کون ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، اچھا گھر ہو، بہترین جاب ہو، اچھی سروس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کا معیار نہیں بتایا بلکہ اخلاق کا معیار بتایا ہے۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سے رہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بہن بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرے، وہی حقیقت میں کامیاب انسان ہے۔ آخری سوال، اگر بیوی، ماں باپ، بہن بھائی سب اپنی جگہ درست محسوس کر رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ایسی حالت میں شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک بیٹا نہیں، وہ صرف ایک شوہر نہیں، بلکہ وہ ایک عادل یعنی انصاف کرنے والا انسان بھی ہے۔ اس کے پاس عقل و شعور بھی ہے۔ نہ وہ والدین پر ظلم کرے اور نہ بیوی سے تعلق کو توڑے اور نہ کسی کی بات کو سن کر دوسرے سے تعلق کو توڑے، بلکہ صلہ رحمی سے کام لے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ رشتہ توڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس رشتہ کو دوبارہ مضبوطی سے جوڑنا بہت ہی بڑا کام ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنے ماں سے ناراض ہے، اپنے والد سے بات نہیں کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کو اپنی بیوی سے بھی سکون نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دل سے انا اور ایگو نکالے، پھر اللہ سے دعا کرے، پھر لوگوں سے جا کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ اگر غلطی کسی اور کی ہو تب بھی صلح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور صلح بہتر ہے۔ کئی بار ایک کال، ایک سلام اور ایک معذرت اور ایک بار گلے لگ جانا سالوں کی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جملے میں بتایا کہ شادی کے بعد اصل امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ شادی کے بعد اصل امتحان نکاح کے دن شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دن شروع ہوتا ہے جب تمہیں اپنی خواہش اور اللہ کے حکم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ جب تمہیں غصہ آئے لیکن صبر کرو، جب تمہیں کسی ایک رشتہ کی خاطر دوسرے پر ظلم کرنے کا موقع ملے لیکن تم انصاف سے کام لو، جب تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرنا ہو اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں، اسی دن معلوم ہوتا ہے کہ تم صرف شادی کی ہے یا واقعی اسلامی خاندان بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ کامیاب گھر کا سب سے بڑا راز کیا ہے۔
اور ہاں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں یہ بھی لکھیں. اگر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں, اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر کے لائک کر دے, اور اپنے پروفائل میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو سکے کہ شادی کے بعد اصل امتحان کیا ہوتا ہے.